السلام علیکم ویورز، آج کی جو اہم ترین خبر ہے اس کا آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ آئی ایس پی آر کے سابق جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ٹاپ سٹی کیس اندازہ لگائیں ویسے کے ساتھ اور متعدد قسم کی بے ضابطگیوں اور بے ضابطگیاں جو ہیں وہ پروسیس میں ہیں ثابت ہونے کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ اب اصل پرابلم پتہ کیا ہے جی، لمبی کہانی ہے، اس کو جتنا چاہیں آپ لمبا کر لیں۔ اصل بات کیا ہے کہ طاقت اور دولت اور شہرت، یہ تین چیزیں آدمی ہضم نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھیں، آدمی آدمزاد ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے۔ جو آدمی سے پروموٹ ہو کے انسان بنتا ہے، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، استاد شاعر کا شعر ہے کہ بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدم ذات تو ہم سارے ہی ہیں، آدمی تو ہم سارے ہی ہیں، انسان ہم میں سے۔ اور خاص طور پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں بڑے دکھ کے ساتھ، میں پاکستانی ہوں obviously، اور نسل در نسل ہماری تو برادری بھی اسی قسم کی ہے، اور مسلمان الحمدللہ۔ اس کے باوجود میں اعتراف کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں، میں نے بتیری دنیا جو ہے آوراگردی کی ہوئی ہے، ان میں وہ لوگ خال برابر ہیں جو ابیوز نہیں کرتے، جو طاقت کا، دولت کا، شہرت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میری زندگی میں چند لوگ ہیں، میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں، جنہوں نے کبھی ان چیزوں کو ابیوز نہیں کیا۔ ادروائز ہمارے ہاں یہ عام ایک رواج ہے۔ یہی کچھ آج کل فیض حمید صاحب اور پی ٹی آئی والے بھی اس میں بہت خوش ہیں کہ وہ رکھنے ڈالا کرتے تھے، پرابلم کریٹ کرتے، مائنڈ یور اون بزنس، یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ گھر نہیں چلتے اگر خاتون خانہ مرد کے معاملات میں چونچے مارنا شروع کر دے اور بندہ اپنی اہلیہ کے گھریلو اندرونی معاملات کے معاملے میں وہ شروع ہو جائے تو گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ملک ہے، ملک بھی پتہ نہیں 25 کروڑ ہے، 26 ہیں، میرے بات کرتے کرتے 10-20 لاکھ اور بڑھ گئے ہوں گے۔ تو لیکن یہ بہرحال اٹ از ٹریجک، اٹ از سیڈ۔ مجھے ظاہر ہے ان کے ساتھ میرا تو کوئی لینا دینا، کوئی واقعیت، کوئی تعلق بالکل نہیں، خوش نہیں ہوں میں۔ ایک تو ایک انسان کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اب یہ اٹ از ناٹ ویری پلیزنٹ۔ وہ تو کتنا بھی غیر ہو، یا ایون کوئی بندہ جس کو آپ ناپسند بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہو تو ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار what have you done to yourself، خود اپنے آپ کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ لیکن بہرحال ہمارا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں تو یہ اعتراف کرنے میں بالکل نہیں جھجکوں گا کہ ہمارے افارا ہو جاتا ہے، سر کو کہتے ہیں چڑھ گئی فلاں۔ حضرت علی کا دیکھیں کمال ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی فلاں منصب پہ وہ گورنر ہو گیا یا جو بھی کو اس زمانے میں کوئی امال سلطنت ہوتے تھے، تو وہ بدل گیا ہے جی۔ حضرت علی نے مسکرا کے کہا نہیں، وہ بدلا نہیں، اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے، اس کی اصل اوقات سامنے آ گئی، اب اس کا ریل سیلف ہے، پہلے وہ پریٹینڈ کرتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے،
یہ سلسلہ اگر جنرلی شروع ہوتا ہے تو جھاڑو پھر جائے گا، بڑا بڑا فن خان آپ کو اس کی لپیٹ میں نظر آئے گا۔ بہرحال تو مستقبل میں اور کچھ خبروں کی توقع بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں۔